الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسولك النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی طرح اس مہینے کی بھی بڑی خصوصیت و اہمیت ہے۔ اس مہینہ کے شروع کے 10 دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ اس مہینہ کے شروع کی 10 راتیں تمام راتوں سے افضل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص ان مبارک دنوں میں روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ان مبارک راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، ایک حدیث شریف میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ وہ ہے قربانی۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ میرے دوستو، جب انسان لوہے کو قربانی فنا کرتا ہے اس سے موٹر گاڑی اور جہاز تیار ہوتے ہیں، اور جب انسان مٹی کو قربان کرتا ہے اس سے اینٹیں تیار ہوتی ہے، اور جب انسان اینٹوں کو قربان کرتا ہے اس سے اونچی عمارتیں اور بلڈنگیں تیار ہوتی ہے، اور جب انسان لکڑی کو قربان کرتا ہے اس سے کرسی اور بادشاہ کے تخت تیار ہوتے ہیں، اور جب انسان سونے اور چاندی کو قربان کرتا ہے اس سے گہنے اور زیورات تیار ہوتے ہیں، اور جب انسان روئی کو قربان کرتا ہے اس سے عمدہ لباس تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو قربان کرتا ہے اس کے لیے جنت میں بڑی بڑی محلیں تیار ہوتی ہے۔ ان کو شریعت کے اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، قربانی کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے کہا، یا اللہ کے رسول، قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کرتے ہوئے کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی جانور کے بدن پر جتنے بار اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ میرے دوستو، اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائے، اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ میرے دوستو، یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، جو شخص گوشت کھانے کے غرض سے یا قیمتی سے قیمتی جانور خرید کر اپنی شہرت اور نام و نمود کے غرض سے قربانی کرے گا، اور تو وہ جانور کیا اپنی جان و مال کی بھی قربانی کر دے تو اللہ رب العزت کیا اس کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ میرے دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کل میدان محشر میں 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک مالدار، ایک عالم اور ایک شہید کو، اور مالدار سے اللہ رب العزت کہیں گے، میں نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ مالدار کہے گا، یا پروردگار عالم، دنیا میں کوئی ایسا نیک کام نہیں تھا جو ہم سے نہیں چھوٹا جس میں میں آپ کی راہ میں پیسہ خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت کہے گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں مالدار سخی کے نام سے پکارے۔ پھر فرشتے کو حکم ہوگا، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ رب العزت شہیدوں کو بلائیں گے اور کہیں گے، تم نے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کیوں کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ رب العزت، میں نے اپنے دین کے خاطر، اپنے دین کی رضامندی کے لیے اپنے جان کو قربان کیا۔ پھر فرشتے کو حکم ہوگا، اسے بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر عالموں کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت کہیں گے، میں نے تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیا تو تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا پروردگار عالم، میں نے جو علم سیکھا اور سکھایا وہ صرف اور صرف آپ کی رضامندی کے لیے سکھایا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو علم اس لیے سیکھا اور سکھایا کہ لوگ تمہیں عالم کے نام سے پکارے اور قاری حافظ کے نام سے پکارے۔ الغرض، اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ بد اخلاصی اور بہتریتی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی خطرناک چیز ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح جو انسان اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرے گا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ کل میدان محشر میں قربانی کا خون اور گوشت منگایا جائے گا اور اس کو میزان اعمال کے تولنے والے ترازو پر 70 گنا بڑھ کر رکھ دیا جائے گا، اور قربانی کرنے والے کی نیکیاں 70 گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اور جس کی نیکیاں بڑھ جائے گی اسے خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ایک حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی چیز مقبول نہیں ہے، چاہے وہ قربانی کے جانور کی قیمت سے زیادہ صدقہ خیرات کیوں نہ کر ڈالے۔ میرے دوستو، قربانی کے جانور سے صدقہ
جو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گا۔ میرے دوستو، کہنے اور سننے کے لیے یہ بات بہت آسان معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ نے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے حالات پر چھری چلا دی، مگر اس کا آپ کو انجام دینا اور اس کام سے کر گزرنا آسان نہیں۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہو، مگر ایسا نہیں جو صاحب اولاد ہو اور خصوصاً وہ بچہ خدمت گزار ہو، اطاعت و شعار ہو اور ہو نہار ہو، وہ بھی اکلوتا ہو، 86 سال کی عمر میں ملا ہو، بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد ملا ہو، وہ بھی بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ہو، وہ بھی بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ہو۔ ایسے اولاد سے ایک باپ کو کتنی محبت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتے ہیں جو اس راہ سے گزرا ہو، مگر ایسا نہیں جس کے دلوں میں ایمان و یقین، جس کا دل ایمان و یقین سے روشن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، جسے وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم پر اپنی جان و مال، اپنی شان و شوکت، اپنی جان کو بھی نثار کر، اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہی وہ چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے قربانی کے لیے بے تاب و بے قرار کر دیا تھا، بےتاب و بیقرار کر دیا تھا۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خدا کے حکم سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ تم ذرا سوچ کر بتاؤ۔ وہ بیٹا بھی خاندان نبوت کا پروردہ تھا، حضرت حاجرہ جیسے خدا تعالیٰ کا لاڈلا تھا، اور حضرت خلیل اللہ جیسے موحد اور متوکل کا جگر گوشہ تھا، جس ویساف و صفات کو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رگوں میں تھا، وہی جو شیبانی اس کے دل میں ملالہ مان رہا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں تھا۔ چنانچہ وہ بچہ برجستہ جواب دیتا ہے، اے ابو جان، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بلا جھجک کر ڈالیے۔ وہ دونوں قربانی کے لیے تیار نہیں بلکہ بے تاب و بے قرار تھے۔ ایک